मक्का की वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। हवा चल रही थी मगर इसमें कोई शोर नहीं था। जैसे फिजा ने खुद खामोशी अपना लिया हो। आसमान पर सितारे रोशन थे, मगर इस रात वो कुछ ज्यादा करीब महसूस हो रहे थे, जैसे जमीन पर होने वाले किसी अजीम राज को देखने के लिए झुक आए हों। मक्का की गलियां खामोश थीं, अंधेरी थीं, मगर इस अंधेरे में भी एक नूर छुपा हुआ था। ऐसा नूर जो नजर नहीं आता मगर दिल पर असर जरूर डाल रहा था। खाना काबा अपनी जगह खामोशी से खड़ा था। सदियों पुराने पत्थर, मजबूत दीवारें और एक ऐसा सुकून जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ना रोशनी मुकम्मल थी, ना अंधेरा मुकम्मल, बस एक दरमियानी कैफियत थी, जैसे पूरी कायनात सांस रोककर किसी फैसले के इंतजार में खड़ी हो। ये वो घर था जिसे अल्लाह ने अपनी निशानी करार दिया। कुरान में बाद में इसका जिक्र आया, मगर इस रात ये घर अल्लाह के एक ऐसे फैसले का गवाह बनने वाला था जो तारीख में सिर्फ एक मर्तबा हुआ। मक्का के लोग अपने घरों में थे, कोई आराम कर रहा था, कोई दिन भर की थकन उतार रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस रात को वो आम समझ रहे हैं, वो रात आने वाले जमानों की तकदीर बदलने वाली थी। आसमान से हल्की सी रोशनी जमीन की तरफ उतरती महसूस होने लगी, जैसे रहमत का पर्दा आहिस्ता आहिस्ता हट रहा हो, जैसे अल्लाह की तरफ से खामोश ऐलान फिजा में फैल रहा हो। कुरान के अल्फाज तो बाद में नाजिल हुए, मगर इस रात का फैसला पहले ही तय हो चुका था, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो वक्त और मकान सब उसके सामने झुक जाते हैं। इस रात ना किसी बादशाह की पैदाइश होनी थी, ना किसी तख्त की बात थी, बल्कि एक ऐसा बच्चा दुनिया में आने वाला था जो ताकत को इंसाफ के मयार से जोड़ने वाला था, जो खामोशी में भी हक की आवाज बनने वाला था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, मगर मक्का की फिजा जैसे ठहर गई थी। फिर अचानक खाना काबा के करीब एक औरत के कदम आकर रुक जाते हैं। ना उसका चेहरा दिखाया जाता है, ना उसकी सूरत बयान की जाती है, ना कोई उसे देख पाता है। सिर्फ कदमों की हल्की आहट सुनाई देती है, सांसों की गहराई महसूस होती है और एक माँ का दर्द खामोशी में बोलने लगता है। ये फातिमा बिनते असद है, एक मोमिना माँ, जिसका दिल ईमान से भरा हुआ है, जिस्म तकलीफ में है मगर दिल में कोई शिकवा नहीं, कोई घबराहट नहीं। आंखों में आंसू हो सकते हैं मगर यकीन में कोई कमी नहीं। वो खाना काबा की दीवार के करीब खड़ी होती हैं, इसी दीवार के सामने जो सदियों से बंद रही, जो हमेशा मजबूत रही। वो अपने हाथ उठाती हैं और उनकी आवाज़ किसी इंसान तक नहीं पहुंचती, बल्कि सीधी अल्लाह तक जाती है। वो रब से फरियाद करती हैं, इस यकीन के साथ कि वो रब जिसने इस घर को बनाया है वही आज मदद भी करेगा। जैसे ही ये दुआ फिजा में फैलती है, हवा अचानक रुक सी जाती है। मक्का की खामोशी और ज्यादा गहरी हो जाती है, गलियां साकित हो जाती हैं, सितारे जैसे थम जाते हैं और यूं महसूस होता है जैसे वक्त ने अपनी सांस रोक ली हो। फिर खाना काबा की दीवार के करीब कुछ ऐसा होता है जो ना पहले कभी हुआ, न बाद में किसी और के लिए हुआ। वो दीवार जो सदियों से अपनी जगह कायम थी, हल्की सी लरसती है, पहले आहिस्ता, फिर वाज़ेह तौर पर, जैसे पत्थर अल्लाह के हुक्म के सामने झुक रहे हों, जैसे सख्ती नरमी में बदल रही हो, और मक्का की रात खामोशी से इस लम्हे की गवाह बन जाती है। ये कोई इत्तफाक नहीं था, ये अल्लाह का फैसला था। ये इस बात का ऐलान था कि जिस हस्ती का ज़ुहूर होने वाला है, उसका ताल्लुक सिर्फ ज़मीन से नहीं बल्कि आसमान से भी है। ये सिर्फ एक माँ के लिए रास्ता नहीं खुल रहा था, बल्कि तारीख के लिए दरवाज़ा खुल रहा था। ये एक आगाज़ था, ऐसा आगाज़ जो आने वाले ज़मानों में हक और बातिल के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करने वाला था। और मक्का की वो रात हमेशा के लिए बदल चुकी थी। ये रात सिर्फ एक माँ की नहीं थी, ये रात इंसानियत के मुस्तकबिल की बुनियाद रखने वाली रात थी। मक्का की वो रात अपनी खामोशी में एक अजीब सी कशिश लिए हुई थी, जैसे हर चीज़ इंतज़ार कर रही हो। हवा नर्म मगर भारी थी, सितारों की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर उतर रही थी, जैसे कोई पोशीदा नूर दुनिया के लिए राह दिखा रहा हो। फातिमा बिनते असद, एक मोमिना माँ, खाना काबा के करीब खड़ी थीं। उनके कदम ज़मीन पर रुक गए थे, दिल में एक उम्मीद और रूह में एक यकीन था। उनके हाथ बुलंद थे और हर दुआ, हर लफ्ज़ खामोशी में अल्लाह के हुजूर पहुंच रहा था। वो नहीं जानती थीं कि इस रात का राज किसके लिए महफूज है, मगर दिल जानता था कि ये लम्हा तकदीर बदलने वाला है। खाना काबा के पत्थरों से एक हल्की सी रोशनी फूट रही थी, जैसे अल्लाह की रज़ा इन पत्थरों के जरिए ज़मीन तक पहुंच रही हो। हवा में खुशबू नहीं थी, मगर दिलों में एक सुकून महसूस हो रहा था, ऐसा सुकून जो सदियों बाद भी लोगों को महसूस होता है।
फातिमा बिनते असद के दिल में ये यकीन था कि अल्लाह अपने बंदों की दुआ सुनता है और वो जो सही नीयत के साथ दुआ करते हैं उनकी दुआ कबूल होती है। उन्होंने अपने दिल की गहराई से अल्लाह से इल्तिजा की कि वो जिस बच्चे को इस घर में पैदा होने वाला है उसे दुनिया में हक़ की पहचान बनाने की तौफीक दे, उसे इल्म, शुजात और अदल अता करे। दुआ में उनका गम और मोहब्बत एक साथ शामिल थे, जैसे एक माँ की मोहब्बत में सब्र, ईमान और उम्मीद सब शामिल हों। वो जानती थीं कि ये लम्हा सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक निशानी है, एक वादा है कि अल्लाह के बंदे कभी तन्हा नहीं रहेंगे। खाना काबा की दीवारें खामोशी से इस मंजर को देख रही थीं। पत्थर जो सदियों से जमीन पर कायम थे जैसे लरजने लगे। न किसी ने महसूस किया, न किसी ने सुना, मगर ये एक निशानी थी कि अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का फैसला जमीन पर उतरा है। हवा रुक गई, सितारे अपनी जगह थम गए, मक्का की रात जैसे सांस रोक गई हो। ये वो लम्हा था जो सदियों तक याद रखा जाएगा, वो लम्हा जब अल्लाह की रहमत ने एक नए नूर की इब्तिदा की। फातिमा बिनते असद ने अपनी दुआ मुकम्मल की, मगर वो नहीं जानती थीं कि अल्लाह ने उनके अल्फाज को किस तरह कबूल किया। दीवार के पत्थर अपनी जगह से हिलने लगे। एक हल्की सी रोशनी जिस तरह आसमान से जमीन पर पड़ती है, बिल्कुल वैसी ही रोशनी इन पत्थरों से फूट रही थी। ये रोशनी न सिर्फ इस घर की बल्कि आने वाले बच्चे की पहचान थी, एक अलामत थी कि दुनिया में हक़ और अदल की शुरुआत होने वाली है। वो दुआ, वो यकीन और वो रोशनी फिजा में घुल गए, जैसे हर शय इस मुक़द्दस लम्हे का हिस्सा बन गई हो। मक्का की रात खामोश थी, मगर हर चीज़ बोल रही थी, हर चीज़ अल्लाह की मौजूदगी की गवाही दे रही थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह का फैसला था कि जिस बच्चे की विलादत होने वाली थी, उसके लिए ज़मीन और आसमान सब गवाह हों। ये सिर्फ एक माँ की दुआ नहीं थी, ये पूरी इंसानियत के लिए एक नवीद थी कि अल्लाह के वादे हमेशा पूरे होते हैं। ये रात सिर्फ दुआ करने वाली माँ की नहीं थी, ये रात एक नए नूर की विलादत की नवीद थी, जो आने वाले ज़मानों में अदल, इल्म और शुजात की अलामत बनने वाला था। खाना काबा की रात अपनी खामोशी में एक अजीब सा सुकून लिए हुए थी। हवा नरम थी, मगर हर हरकत में एक कुदरती हिस्स मौजूद थी, जैसे हर शय अल्लाह के इरादे की गवाह बनी हुई हो। आसमान के सितारे और ज़मीन की रोशनी एक दूसरे में घुल रहे थे और मक्का की गलियां खामोश मगर बेदार महसूस हो रही थीं। खाने काबा के करीब फातिमा बिनते असद की दुआ अब भी फिजा में गूंज रही थी। उनके दिल का यकीन हर लम्हा मजबूत हो रहा था। हर सांस के साथ एक नई रोशनी ज़मीन पर उतर रही थी। दीवारों के पत्थरों में एक हल्की सी लर्जिश महसूस होने लगी, जैसे सदियों पुराने पत्थर अल्लाह के हुक्म के सामने नरम पड़ रहे हों। ये हलचल ज़मीन की सतह पर तो नहीं दिखाई दे रही थी, मगर दिलों में महसूस हो रही थी। हर चीज़ खामोश थी, मगर हर चीज़ बोल रही थी। वो रोशनी जो इन पत्थरों से फूट रही थी, न सिर्फ खाना काबा को मुनव्वर कर रही थी, बल्कि आने वाले बच्चे की विलादत की नवीद भी दे रही थी। एक ऐसा नूर जो दुनिया में अदल, इल्म और शुजात की पहचान बनने वाला था। फिजा में खुशबू नहीं थी, मगर हर सांस में एक सुकून महसूस होता था, ऐसा सुकून जो इंसान के दिल और रूह को छू जाए। ये वो लम्हा था जब अल्लाह की रज़ा ज़मीन पर उतरी और इस रोशनी ने हर चीज़ को अपने हिस्से में शामिल कर लिया। मक्का के लोग अपने घरों में थे, कुछ सो रहे थे, कुछ इबादत में मशगूल, मगर किसी को खबर नहीं थी कि जिस घर के करीब रोशनी फूट रही है, वो रोशनी आने वाले ज़मानों की तकदीर बदलने वाली है। फातिमा बिनते असद की दुआ उनके यकीन और मोहब्बत में एक ताकत थी, एक क़ुव्वत जो इंसान की समझ से बाला थी। हर लफ्ज़ जो उनके मुंह से निकला, हर सांस जो उन्होंने लिया, वो सब अल्लाह के सामने पहुंच रहा था। ये दुआ सिर्फ एक माँ की नहीं थी, ये पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम थी। ये एक ऐलान था कि अल्लाह के बंदे कभी तन्हा नहीं रहेंगे। पत्थरों की रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता एक नरमी और हरारत महसूस होने लगी, जैसे हर चीज़ जिंदा हो गई हो। दीवारें, ज़मीन, हवा, हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी और फिज़ा में एक ऐसा सुकून कायम हो गया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। ये सुकून सिर्फ माहौल का नहीं बल्कि दिलों का भी था, दिल जो ईमान और यकीन से भरा हुआ था। वो नूर, वो सुकून और वो दुआ एक दूसरे में घुलकर एक अलामत बन गए, एक निशानी कि आने वाला बच्चा दुनिया में हक़, अदल और इल्म की पहचान बनने वाला था। मक्का की रात खामोश थी, मगर हर चीज़ अल्लाह की मौजूदगी की गवाही दे रही थी। हवा रुक गई, सितारे अपनी जगह थम गए और फिज़ा में एक मुक़द्दस लम्हे की हाज़िरी महसूस होने लगी,
یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی رضا اور قدرت تھی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ صرف خانہ کعبہ کا منظر نہیں تھا، یہ آنے والے زمانوں کے لیے ایک اعلان تھا، ایک مقدس نوید تھی کہ دنیا میں نیکی اور عدل کی شروعات ہونے والی ہے۔ یہ رات صرف خانہ کعبہ کی روشنی کی نہیں تھی، یہ رات آنے والے نور کی، آنے والے عدل اور شجاعت کی نوید تھی، جو انسانیت کے لیے روشنی اور امید کا سرچشمہ بننے والا تھا۔ خانہ کعبہ کی خاموشی اب ایک مقدس لمحے کی گواہ بن رہی تھی۔ ہوا نرم تھی، ستارے اپنے مقام پر مستحکم، اور فضا میں ایک ایسا سکون چھایا ہوا تھا جو ہر دل کو چھو رہا تھا۔ فاطمہ بنت اسد، مومنہ ماں، خانہ کعبہ کے اندر آہستہ قدم بڑھا رہی تھیں۔ ہر قدم جیسے زمین کے ساتھ ایک راز بانٹ رہا ہو، ہر سانس اللہ کے حضور یقین اور محبت کا پیغام پہنچا رہا ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کی گواہی تاریخ کے ہر دور میں دی جائے گی۔ خانہ کعبہ کے اندر پتھروں کی سردی اور روشنی کے ہلکے انعکاس میں ایک عجیب سی روحانیت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہاں 3 دن تک رہیں، ہر لمحہ اللہ کی رضا اور اپنی دعا کے ساتھ جڑے رہیں۔ دیواریں خاموش تھیں، مگر ہر پتھر ایک سنجیدہ سکون کے ساتھ ان کی دعاؤں کا حصہ بن رہا تھا۔ وہ 3 دن کا عرصہ صبر، یقین اور دعا میں گزرا، اور ہر لمحہ ان کے دل میں نور بڑھتا گیا۔ ہر سانس میں ایک طاقت پیدا ہوئی جو آنے والے بچے کے لیے ایک رہنمائی کا باعث تھی۔ یہ 3 دن صرف ایک ماں کی رہائش نہیں تھی، بلکہ ایک مقدس تیاری تھی، ایک راز کی تیاری جو دنیا کے سامنے ظاہر ہونے والا تھا۔ ہر رات، ہر لمحہ فضا میں ایک نور اور سکون پیدا ہو رہا تھا جو پتھروں کے اندر چھپے اللہ کے حکم کا عکاس تھا۔ مکہ کی گلیاں خاموش تھیں، مگر خانہ کعبہ کے اندر روشنی اور سکون کی لہر ایک نئی زندگی کی خبر دے رہی تھی۔ فاطمہ بنت اسد کی دعا میں صبر اور محبت کی ایک طاقت تھی، ایک قوت جو انسان کی سوچ سے بالا تھی۔ ہر لفظ، ہر سانس اللہ کے حضور پہنچ رہا تھا، اور یہ دعا نہ صرف ان کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک نشانی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ بچے کی ولادت دنیا میں حق، عدل اور علم کی پہچان بننے والی ہے۔ یہ 3 دن نہ صرف ان کے جسم کے لیے بلکہ دل و روح کے لیے بھی ایک مقدس تربیت تھی، ایک سکون اور ایمان کی تائید۔ ان 3 دنوں کے دوران خانہ کعبہ کے پتھروں میں ہلکی سی روشنی کی ارتعاش محسوس ہو رہی تھی۔ یہ روشنی نہ صرف ماحول کو منور کر رہی تھی بلکہ آنے والے بچے کے لیے ایک روحانی اعلان بھی تھی۔ ہر لمحہ، ہر چھوٹا سا واقعہ ایک علامت بن گیا کہ اللہ کی رضا زمین پر اتر چکی ہے، اور آنے والا نور دنیا میں عدل، علم اور شجاعت کی پہچان بنے گا۔ یہ 3 دن ایک مقدس عمل کی مانند تھے، ایک تیاری جو صدیوں بعد بھی لوگوں کو یاد رہے گی۔ یہ راتیں اور دن صرف ایک ماں کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام تھے کہ اللہ کے بندے کبھی تنہا نہیں رہتے، اور ہر عمل، ہر دعا، ہر صبر اللہ کے سامنے قبول ہوتا ہے۔ یہ 3 دن صرف خانہ کعبہ کی رہائش نہیں تھے، یہ وہ مقدس لمحے تھے جو آنے والے نور، عدل اور شجاعت کے لیے بنیاد بننے والے تھے۔ خانہ کعبہ کی رات اپنی روحانی کیفیت میں مکمل تھی۔ ہر طرف سکون، ہر طرف نور کا عکس محسوس ہو رہا تھا۔ فاطمہ بنت اسد کی دعا اور 3 دن کی رہائش کے بعد ایک ایسا لمحہ آیا جس کا انتظار انسانیت کی تاریخ میں صدیوں سے تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین اور آسمان کے درمیان ایک مقدس روشنی اترنے والی تھی، ایک نور جو آنے والے وقت میں عدل، شجاعت اور ایمان کی علامت بننے والا تھا۔ خانہ کعبہ کے پتھروں میں ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی، ہر پتھر جیسے اللہ کے حکم کے آگے نرم پڑ گیا۔ ہوا رک گئی، ستارے اپنی جگہ تھم گئے، اور ایک روشنی نے ہر شے کو منور کر دیا۔ یہ نور کسی انسانی آنکھ سے تو ظاہر نہیں ہوتا تھا، مگر دلوں میں محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہر دل میں سکون اور امید کی لہر دوڑ گئی ہو۔ فاطمہ بنت اسد، جس کا دل ایمان اور یقین سے بھرا ہوا تھا، نے اپنے دل کی گہرائی سے دعا کی کہ یہ نور دنیا میں عدل اور علم کی پہچان بنے، ظلم کے سامنے کھڑا ہونے والا بنے، اور ہر انسان کے دل میں حق اور نیکی کی رہنمائی کرے۔ ان کے دعا کے ہر لفظ میں محبت، صبر اور یقین کی طاقت موجود تھی، جو آنے والے بچے کے لیے ایک روحانی بنیاد بن گئی۔ یہ ولادت نہ کسی عام گھر میں ہوئی، نہ کسی انسانی نگرانی کے تحت، بلکہ اللہ کے فرمان کے مطابق خانہ کعبہ کے اندر ایک مقدس ماحول میں ہوئی، جہاں ہر چیز اللہ کی رضا اور قدرت کی گواہی دے رہی تھی۔ پتھروں کی روشنی، ہوا کی نرمی اور فضا کا سکون سب مل کر ایک ایسا ماحول پیدا کر رہے تھے جس میں یہ نور ظاہر ہوا، ایک نور جو دنیا میں عدل اور ایمان کی علامت بننے والا تھا۔
یہ ولادت صرف ایک جسمانی واقعہ نہیں تھی بلکہ ایک روحانی آغاز تھا، ایک ایسا لمحہ جس نے تاریخ میں ایک نئی روشنی پھونک دی۔ فاطمہ بنت اسد کے دل اور روح کے یقین نے اس نور کو قبول کیا اور اللہ کی رضا نے اسے دنیا میں اترنے دیا۔ روشنی کے ساتھ ایک ہلکی خوشبو محسوس ہوئی، جیسے زمین اور آسمان دونوں اس مقدس لمحے کی گواہی دے رہے ہوں۔ یہ نور آنے والے زمانوں کے لیے ایک رہنمائی بن گیا، ایک نشانی کہ اللہ کے وعدے ہمیشہ پورے ہوتے ہیں اور جو بندہ ایمان اور یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ مکہ کی رات خاموش تھی مگر ہر چیز بول رہی تھی، ہر چیز ایک مقدس واقعہ کی گواہی دے رہی تھی۔ یہ ولادت دنیا کے لیے ایک روشن مثال تھی کہ اللہ کی مرضی اور قدرت سے ہر چیز ممکن ہے اور ہر نیک عمل کی قدر ہوتی ہے۔ یہ ولادت صرف ایک ماں کی خوشی نہیں تھی، یہ دنیا کے لیے عدل، علم، ایمان اور شجاعت کے نور کی ولادت تھی، جو آنے والے زمانوں میں انسانیت کے لیے رہنمائی اور امید کا سرچشمہ بننے والا تھا۔ خانہ کعبہ کی مقدس روشنی اب آہستہ آہستہ اپنے ماحول میں پھیل رہی تھی۔ وہ رات جس کی گواہی تاریخ صدیوں بعد بھی دے گی اب اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فاطمہ بنت اسد نے اپنے دل کی گہرائی سے دعا کی تھی۔ 3 دن کی عبادت اور صبر کے بعد وہ اب خانہ کعبہ سے باہر نکل رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ایک نور زمین پر پھیل رہا تھا، ہر سانس میں اللہ کی رضا محسوس ہو رہی تھی اور ہر دل میں امید کی لہر دوڑ رہی تھی۔ مکہ کی گلیاں خاموش تھیں مگر ہر قدم کے ساتھ لوگ حیرت میں مبتلا ہو رہے تھے۔ کسی نے روشنی محسوس کی، کسی نے سکون، کسی نے دل میں ایک عجیب سا یقین۔ فاطمہ بنت اسد کا وجود زمین پر تو نظر نہیں آ رہا تھا مگر ہر حرکت میں ایک روحانی اثر موجود تھا جو آنے والے بچے کی عظمت اور تقدس کی پہچان تھی۔ یہ نور اور سکون نہ صرف ماں کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک رہنمائی کا سبب تھا۔ خانہ کعبہ کے باہر فضا میں سکون اور نور کی لہریں محسوس ہو رہی تھیں۔ پتھروں، دیواروں اور ہوا کے ہر ذرے میں ایک عجیب سا اثر موجود تھا، جیسے زمین اور آسمان دونوں اس مقدس واقعے کی گواہی دے رہے ہوں۔ لوگ جو صرف عام رات کے مشاہدے میں مصروف تھے اچانک ایک داخلی سکون محسوس کرنے لگے، ایک ایسا سکون جو دلوں میں یقین اور ایمان کی شمع جلا رہا تھا۔ فاطمہ بنت اسد کے دل میں ایک اور سکون پیدا ہوا، ایک خوشی جو صرف ماں کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھی۔ ان کے قدم جب مکہ کی گلیوں میں پڑے، روشنی زمین میں گھل گئی اور لوگوں کے دل حیرت اور احترام سے بھر گئے۔ یہ صرف ایک ماں کی حرکت نہیں تھی، یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ تھا۔ یہ ایک اعلان تھا کہ دنیا میں حق اور عدل کی شروعات ہونے والی ہے۔ آہستہ آہستہ ہر چیز میں سکون اور امید کا امتزاج پیدا ہو رہا تھا۔ فضا میں ایک خوشبو محسوس ہو رہی تھی، نہ کسی نے پہچانی نہ کسی نے اس کی وضاحت کی، مگر دل جان گئے کہ یہ اللہ کی رضا کا اثر ہے۔ لوگ حیران تھے کیونکہ یہ روشنی، یہ سکون، یہ اثر کسی عام واقعے کا نہیں تھا، یہ ایک مقدس لمحے کی گواہی تھی، ایک ایسا لمحہ جو آنے والے وقت میں عدل، علم اور شجاعت کی نشانی بننے والا تھا۔ یہ واپسی صرف ایک ماں کی نہیں تھی، یہ دنیا کے لیے نور، عدل اور شجاعت کی پہچان کی ابتدا تھی، جو آنے والے زمانوں میں انسانیت کے دلوں میں روشنی اور امید جگانے والا تھا۔ مکہ کی رات اب ایک مقدس سکون میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک نور محسوس ہو رہا تھا، ایک ایسی روشنی جو دلوں میں امید اور روح میں یقین پیدا کر رہی تھی۔ فاطمہ بنت اسد کی ولادت کے بعد نئے نور کی پہلی کرن مکہ کی گلیوں میں پھیل رہی تھی اور ہر چیز اس روشنی کے اثر سے منور ہو رہی تھی۔ ہوا میں ایک نرمی تھی، جیسے زمین اور آسمان دونوں نے سانس روک کر اس مقدس لمحے کو دیکھنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ لوگ جو مکہ کی گلیوں میں موجود تھے اپنے گھروں سے باہر آ گئے، انہوں نے نہ ستارے دیکھے نہ روشنی کے سراغ، مگر دلوں میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا۔ وہ جان گئے کہ آج کچھ غیر معمولی ہوا ہے، کچھ ایسا جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ روشنی اور سکون ہر دل میں ایمان اور یقین کی شمع جلا رہا تھا، ہر دل میں اللہ کی موجودگی کا احساس پیدا کر رہا تھا۔ فاطمہ بنت اسد کے دل میں ایک اندرونی خوشی اور سکون پیدا ہوا۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ لمحہ صرف ان کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نوید ہے۔ یہ ولادت ایک نئے دور کی شروعات تھی، ایک ایسا دور جس میں علم، عدل اور شجاعت کی پہچان ہوگی۔ ہر قدم، ہر سانس، ہر دعا ایک علامت بن گئی کہ آنے والا بچہ دنیا کے لیے روشنی اور امید کا سرچشمہ ہوگا۔
خانہ کعبہ کے پتھروں سے نکلنے والی ہلکی سی روشنی اب زمین پر پھیل گئی اور ہر چیز کو اپنے حصے میں شامل کر لیا۔ ہوا، زمین اور مکہ کی خاموش گلیاں اس نور کے اثر سے بیدار ہو گئی تھیں۔ یہ روشنی نہ صرف ماحول کو منور کر رہی تھی بلکہ آنے والے وقت میں عدل، علم اور شجاعت کی علامت بننے والے بچے کی پہچان بھی بنا رہی تھی۔ مکہ کے لوگ حیرت زدہ تھے۔ وہ جان گئے کہ یہ کسی عام واقعے کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا اور قدرت کا مظاہرہ ہے۔ وہ روشنی، وہ سکون، وہ حیرت سب مل کر ایک مقدس لمحہ بن گئیں، جس کی گواہی صدیوں بعد بھی دی جائے گی۔ ہر دل میں یہ بات گونج رہی تھی کہ اللہ کے وعدے کبھی نہیں ٹوٹتے، اور جو بندہ ایمان اور یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ نور اور سکون، یہ حیرت اور روشنی سب مل کر آنے والے بچے کی عظمت کی پیشگوئی کر رہے تھے۔ ہر لمحہ، ہر نظر، ہر آواز ایک مقدس داستان کہہ رہی تھی کہ یہ ولادت دنیا میں حق، عدل، علم اور شجاعت کی پہچان کے لیے ہوئی ہے۔ فاطمہ بنت اسد کی دعا اور صبر نے اس نور کو دنیا میں لانے میں بنیادی کردار ادا کیا، اور اللہ کی قدرت نے اسے ایک مقدس واقعہ بنا دیا۔ یہ نئی زندگی صرف ایک ماں کی خوشی نہیں تھی، یہ دنیا کے لیے عدل، علم اور ایمان کے نور کی ابتدا تھی، جو آنے والے زمانوں میں انسانیت کے دلوں میں روشنی، امید اور یقین جگانے والا تھا۔ مکہ کی صبح اب آہستہ آہستہ طلوع ہونے لگی، مگر یہ روشنی معمول کی نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد ہوا میں ایک سکون اور نور کا امتزاج تھا جو دلوں میں یقین اور روحوں میں امید پیدا کر رہا تھا۔ فاطمہ بنت اسد نے وہ لمحے دیکھے جب 3 دن کی عبادت، دعا اور صبر کے بعد وہ نور مکمل طور پر دنیا میں نمودار ہوا۔ یہ نور صرف ایک ماں کے لیے خوشی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسا آغاز جو آنے والے زمانوں میں عدل، علم، شجاعت اور ایمان کی علامت بننے والا تھا۔ خانہ کعبہ کے پتھروں میں وہ ہلکی سی روشنی اب زمین پر پھیل گئی تھی اور ہر شے اس نور کے اثر سے روشن ہو رہی تھی۔ ہوا میں سکون اور مٹھاس تھی، ایسا سکون جو دلوں میں شجاعت اور ایمان پیدا کر رہا تھا۔ مکہ کی گلیاں جو ابھی تک خاموش تھیں، اب روشنی کی اس لہر سے ایک مقدس مقصد کے لیے بیدار ہو گئی تھیں۔ ہر چیز اس مقدس واقعے کی گواہی دے رہی تھی، ہر چھوٹا سا اثر آنے والے زمانوں کی روشنائی کی خبر دے رہا تھا۔ لوگ حیران تھے، مگر حیرت کے ساتھ دلوں میں ایک امن اور یقین پیدا ہوا۔ یہ نور، یہ سکون، یہ روشنی سب مل کر آنے والے وقت کے لیے ایک پیغام تھی کہ اللہ کے بندے کبھی تنہا نہیں رہتے، اور جو دعا اور صبر کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ راستہ کھلا رہتا ہے۔ ہر دل میں یہ بات گونج رہی تھی کہ آنے والا بچہ دنیا میں عدل، علم اور شجاعت کی پہچان بننے والا ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے دل میں ایک خاموش دعا کی، شکریہ اور محبت کے الفاظ اللہ کے حضور پیش کیے، اور یہ یقین دلایا کہ یہ نور دنیا میں عدل اور شجاعت کی علامت بنے گا۔ یہ دعا اور یقین اللہ کی رضا کے ساتھ مل کر ایک مقدس سبق بن گئی کہ اللہ کے ارادے ہمیشہ پورے ہوتے ہیں، اور جو بندہ ایمان اور یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے اس کی حفاظت اور رہنمائی کی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد روشنی کی لہریں پھیل رہی تھیں اور ہر چیز میں ایک نرمی اور سکون پیدا ہو گیا تھا۔ پتھر، ہوا، زمین سب اس نور کے اثر سے بیدار تھے۔ یہ روشنی نہ صرف ایک ماں کی ولادت کی خوشی کا اظہار تھی بلکہ دنیا کے لیے عدل، علم اور شجاعت کی ابتدائی نشانی تھی۔ ہر لمحہ، ہر آواز، ہر چھوٹا سا اثر آنے والے زمانوں کے لیے ایک سبق بن گیا کہ اللہ کی رضا اور قدرت ہر حال میں عمل میں آتی ہے۔ یہ ولادت اور نور آنے والے زمانوں کے لیے ایک رہنمائی کا آغاز تھا۔ یہ انسانیت کے دلوں میں امید پیدا کرنے والا، حق اور عدل کی پہچان بنانے والا اور ایمان و یقین کی روشنی پھیلانے والا لمحہ تھا۔ ہر دل جو اس روشنی کو محسوس کر رہا تھا وہ جان رہا تھا کہ یہ دنیا میں نیکی، علم، عدل اور شجاعت کی روشنی کی ابتدا ہے۔ یہ نور، یہ ولادت اور یہ دعا نہ صرف ایک ماں کی خوشی تھی بلکہ پوری انسانیت کے لیے روشنی اور امید کی شروعات تھی۔ آج کی رات نے دنیا کے ہر دل میں عدل، ایمان، شجاعت اور محبت کی بنیاد رکھی، اور یہ روشنی آنے والے زمانوں میں انسانیت کے لیے ہمیشہ کی رہنمائی اور مشعل راہ بننے والی ہے۔